السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں سارے بھائی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھے۔ ایک بار کی بات ہے کہ کسی علاقے میں کسی گاؤں میں ایک تاجر ہوتا ہے، تجارت کرنے والا۔ اب اس کے یہاں ایک بیوی ہوتی ہے، بڑی خوبصورت بھی ہوتی ہے اور بڑی نیک بھی ہوتی ہے۔ تو اس کا جو شوہر ہوتا ہے وہ تاجر ہوتا ہے، اسے ہر مہینے ہر 15-20 دن کے بعد تجارت کرنے کے لیے، پیسہ کمانے کے لیے کہیں باہر جانا پڑتا ہے۔ اب یہ جیسا پہلے جاتا تھا 5-7-10 سال پہلے، اب اس کی بیوی نے، جو نیک بیوی تھی، اس نے دیکھا کہ یہ اب جاتا ہے تو 15-15 20-20 دن میں آتا ہے، لیکن پہلے جب جاتا تھا تو صرف 5-7-10 دن میں واپس آ جایا کرتا تھا۔ تو اس نے یہ محسوس کیا کہ شاید وہاں اس نے کسی سے شادی کر لی ہے، یعنی آدمی اتنے دن تو اپنی بیوی کے پاس ہی رہ سکتا ہے۔ تو جب اس کی بیوی کو یہ شک ہوا تو اس کی بیوی کے پاس ایک وہ رہتی تھی نوکرانی، تو اس نے اپنی نوکرانی سے کہا کہ جاؤ تم، یہ جہاں جا رہا ہے کاروبار کرنے کے لیے، تم یہ پیسے پکڑو اور پیچھے پیچھے جاؤ، اس کا پیچھا کرو، اور یہ جہاں جائے گا اور وہاں کاروبار کرے گا، یعنی جہاں بھی یہ اس کا کمرہ ہوگا، روم ہوگا، جس بستی میں جائے گا وہاں کے لوگوں سے معلوم کرنا کہ اس نے کوئی شادی کر رکھی ہے یا ایسے ہی رہتا ہے۔ تو وہ عورت جس سے، جو نوکرانی تھی اس کی بیوی کی، اسے بھیجا، تو اس نے سارا سفر اس کا پیچھا کیا اور پیچھے پیچھے چلتی رہی۔ آخر کار جب یہ اس گاؤں میں، اس علاقے میں پہنچا کہ جہاں یہ کاروبار کرتا ہے، تو یہ جو نوکرانی تھی اس کی بیوی کی، یہ چپ چاپ اس کے پیچھے چلتی رہی۔ تو جب یہ آخر کار وہاں پہنچ گیا، اس نے سارے گاؤں والوں سے، بستی والوں سے کئی جگہ پوچھا کہ یہ جو یہاں یہ آدمی رہتا ہے، اس روم میں کاروبار کرتا ہے، یہاں کام کرتا ہے، تو کیا اس کی شادی ہو چکی ہے، اس کا کوئی نکاح بھی ہو چکا ہے یا ایسے ہی رہتا ہے؟ تو بستی والوں نے بتایا کہ ہاں، اس نے ایک شادی کر رکھی ہے ایک نوجوان لڑکی سے، اور اسے مکان بھی لے کے دے رکھا ہے اور سارا خرچہ دیتا ہے، اور ہم نے تو یہ سنا ہے کہ اس کی ایک بیوی اور ہے، تو مہینے میں آدھا وقت وہاں دیتا ہے اور آدھا وقت یہاں دیتا ہے۔ تو جب اس نے یہ بات بالکل اچھی طریقے سے معلوم کر لی تو وہ جلدی سے واپس آئی، سفر اختیار کیا اس نے، اور آ کر کے اس کی بیوی کو تمام حال بتایا کہ واقعی اس کی بیوی بھی ہے اور اس نے شادی کر رکھی ہے، مکان بھی لے کے دے رکھا ہے اس نے۔ ساری باتیں جیسے اسے معلوم ہوئی تھی، اس نے سب کچھ آ کے بتا دیا۔ تو کچھ دن یوں ہی گزرتے رہے۔ اس بیوی کے دل میں یہ بات بھی آتی ہے کہ اب اس نے نکاح تو کر لیا، اب میں اگر اسے کچھ کہوں گی تو اسے برا لگے گا، اور میں اس کے ساتھ جا بھی نہیں سکتی، بچوں کا بھی خیال کرنا ہے، مکان بھی دیکھنا ہے، تو کیوں نہ خاموشی اختیار کی جائے، اور اگر میں کچھ کہوں گی تو ہو سکتا ہے کہ میرے اوپر غصہ ہو اور مجھے طلاق دے دے، یا پھر یہ کہہ دے کہ میں تو اسے رکھتا ہوں، تجھے چھوڑ رہا ہوں، یا پھر یہ کہہ دے کہ میں دونوں کو رکھوں گا، تیری مرضی ہے، رہنا ہو رہ لے اور نہ رہنا ہو تو مت رہے۔ تو یہ باتیں اس نیک بیوی نے اپنے دماغ میں سوچی اور خاموشی اختیار کی۔ اس کا شوہر آدھا مہینہ 15-20 دن وہاں رہتا اور 15-20 دن اس کے پاس رہتا۔ کچھ دنوں کے بعد اتفاق ایسا ہوا کہ شوہر کا انتقال ہو گیا۔ اب شوہر کا انتقال ہو گیا تو یہ جو نیک بیوی تھی، جو پہلی بیوی تھی اس کی، سارا کا سارا مال اسی کے حصے میں آ گیا، ساری زمین جائیداد، ساری وراثت جو گاؤں میں تھی وہ سب کچھ اسی کے حصے میں آ گئی۔ تو یہ تو اللہ کی نیک بندی تھی، اس نے سوچا کہ وہ بھی اس کی بیوی ہے، اس کا بھی اس کے مال میں، اس کی وراثت میں حصہ ہے، اگر میں اس کو حصہ نہیں دوں گی تو پھر اللہ کے یہاں میں کیا منہ دکھاؤں گی؟ تو اس نے اسی عورت کو بلایا جو اس کا پتہ لگانے کے لیے گئی تھی۔ اس نے کہا تجھے تو پتہ ہے کہ وہ کہاں رہتی ہے، اس کا مکان کون سا ہے، سب پتہ ہے، ایک کام کر، یہ کچھ پیسے ہیں،
انہیں لے کر کے اس عورت کے پاس جا اور اس سے کہہ دینا کہ جس عورت سے تو نے شادی کر رکھی ہے اس کی ایک اور بیوی ہے اور سارا کا سارا مال پہلی بیوی کے پاس رکھا ہوا ہے، لیکن مجھے پتہ ہے اس چیز کا کہ وراثت میں دونوں بیویوں کا حصہ برابر ہے، دونوں کو برابر ملے گا۔ اب میں نہیں چاہتی کہ کسی غلط فہمی میں مبتلا ہو کے یا میں گناہ کر بیٹھوں اور تیرے حصے کا مال بھی میں ہڑپ کر جاؤں۔ اگر میں نے ایسا کیا تو میں گنہگار ہوں گی اور پھر میں قیامت میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گی۔ یہ بات جا کے اسے کہنا۔ تو یہ جو عورت جو پہلے گئی تھی اسی گاؤں میں مرد کا پیچھا کرنے کے لیے، یہی عورت پھر دوسری مرتبہ اسی گاؤں میں گئی، جا کے اس دوسرے والی بیوی سے ملتی ہے، دعا سلام ہوتا ہے، ساری بات اسے بتاتی ہے کہ جس شوہر سے تو نے شادی کر رکھی ہے، جس مرد سے، اس کی ایک اور بیوی ہے اور وہ اللہ کی نیک بندی ہے، اس کے پاس سارا کا سارا مال رکھا ہوا ہے، اسے یہ نہیں پتا کہ اس نے تجھے کیا دیا ہے کیا نہیں دیا ہے، اسے اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں، لیکن اس کے پاس زمین جائیداد بھی ہے، پیسہ بھی ہے، سب کچھ ہے، تو اس نے آدھا حصہ، یہ جو ایک میں بیگ لے کر کے آئی ہوں اس میں آدھا پیسہ اس کی وراثت کا بھرا ہوا ہے، یہ سب کچھ تیرے لیے ہے۔ تو جب اس دوسری بیوی نے اس پہلی بیوی کے بارے میں یہ باتیں سنی تو اس کی آنکھوں میں سے آنسو آ گئے، اور جو بیچ میں عورت بن کے گئی تھی اس نے کہا، اس عورت نے اس سے کہا، بیوی نے، کہ واقعی آج بھی اس زمانے میں اللہ کی ایسی نیک بندی موجود ہے۔ ہم نے تو حضرت رابعہ بصریہ کا نام سنا تھا کہ وہ اللہ کی نیک بندی تھی، لیکن آج بھی اللہ کی نیک بندی ایسی موجود ہے کہ وراثت میں مجھے حصہ دے رہی ہے۔ حالانکہ عورتیں تو ایسی ہوتی ہیں کہ اپنی سوکنوں کو دیکھنا پسند نہیں کرتی، بات بھی ان سے کرنا پسند نہیں کرتی، ان کے بچوں کو اپنے گھر میں آنے نہیں دیتی، ہر طریقے سے ان سے لڑائی رکھنا پسند کرتی ہے، تعلق ختم کر کے رہنا پسند کرتی ہے، لیکن آج بھی ایسی بھی اللہ کی نیک بندی موجود ہے کہ جس نے میرے لیے یہ سب کچھ بھجوایا، میں اس کا شکریہ ادا کرتی ہوں، اپنے رب کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں۔ لیکن میری بہن، میں تجھے ایک بات بتا دوں کہ اس کا انتقال تو ہو گیا میرے شوہر کا، لیکن ایک سچی بات یہ ہے کہ مجھے بھی اس چیز کا پتہ ہے کہ انتقال ہو گیا، لیکن ابھی 15-20 دن پہلے ہم دونوں میں کوئی بات ہو گئی تھی، لڑائی جھگڑا آپس میں ہو گیا تھا، کوئی بات بگڑ گئی تھی، انبن ہو گئی تھی، تو اس نے مجھے اس بات کو لے کر کے طلاق دے دی تھی، تو اب میرا اس کی وراثت میں کوئی حصہ نہیں۔ تو اب ایک کام کرو، میں اس کا شکر ادا کرتی ہوں، یہ سارا کا سارا مال واپس لے کر کے چلی جاؤ، میں اسے نہیں لے سکتی اس میں سے کچھ بھی۔ تو دیکھو یہ کس نے سکھایا، اس پہلی بیوی کو یہ کس نے سکھایا کہ ہمیں وراثت میں حصہ بھی دینا ہے۔ میرا جو شوہر ہے اس کی جہاں میں بیوی ہوں ایسے ہی اس کی ایک اور بیوی ہے، تو جتنا حصہ میرے حق میں آتا ہے اتنا ہی اس کے حق میں آتا ہے، جتنا اس کا مال ہے اتنا ہی میرا ہے، اور جتنا میرا ہے اتنا ہی اس کا ہے۔ تو یہ دین اسلام سکھاتا ہے۔ ہم آج کل دین اسلام سے دور جا رہے ہیں اور تمام خرافات، تمام واہیات جتنی بھی چیزیں ہیں ساری کر رہے ہیں، اور پھر شیطان کے غلام بن کر کے ہم جتنا بھی ہم سے ہو رہا ہے دین سے دور جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو زیادہ سے زیادہ اس چیز کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کریں، اپنے پروردگار کی تمام باتوں پر عمل کرے، اپنے بڑوں کا کہنا مانے، اور اپنے والدین کی زیادہ سے زیادہ خدمت کریں، پڑوسیوں کا حق ادا کریں، کسی کی حق تلفی نہ کریں۔ یہ ہمیں اسلام سکھاتا ہے۔ جب آدمی اسلام سے دور چلا جاتا ہے تو پھر شیطان اس کے اوپر غالب آ جاتا ہے، پھر اس کو وہ کچھ نہیں کرنے دیتا۔ امید کرتا ہوں میری یہ بات آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ میں آئی ہوگی۔ بس آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔